اختلاف رحمت کیا ہے ہاشمی صاحب؟ اختلاف رحمت ہے؟ ہاں، یہ اللہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے نا معانی الاخبار، اس میں انہوں نے اس روایت کو یوں لکھا ہے کہ چھٹے امام کا دور ہے، امام صادق علیہ السلام کا، تو کوئی آ کے بندہ یہ پوچھتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو نانا ہیں رسول خدا، ان کی یہ حدیث ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کے اختلاف کیا رحمت ہے، تو کیا یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں؟ تو چھٹے امام نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، یہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی۔ تو اس نے پھر جو ہے نا آگے سے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ اگر امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے، تو پھر امت کا جو اتحاد اور اتفاق ہے یہ تو پھر عذاب ہوگا۔ تو وہاں پہ امام نے فرمایا کہ یہ وہ بات نہیں ہے، یہ وہ اختلاف کا معنی نہیں ہے کہ جس طرف تمہارا ذہن گیا ہے، بلکہ یہ اختلاف کیا ہے، من المکان الی المکان والا ہے، کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والا، کہ وہ روایات میں ہے کہ اختلف زرارہ الی امام صادق، کہ زرارہ جو ہے امام مختلف صادق کی طرف جاتے الملائکہ جو زیارات میں پڑھتے ہیں۔ ملائکہ، ہاں ملائکہ کے اترنے کی جگہ، ٹھیک ہے، اختلاف کیا مطلب آنا جانا۔ تو یہاں پہ پھر وہ آیت نفر کی جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام نے تلاوت کی کہ ہر قوم میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلتے کہ جو جائیں اور دین کا علم حاصل کریں اور پھر جو ہے وہ اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے واپس جائیں۔ تو کہا کہ یہ وہ چیز جو ہے وہ رحمت ہے کہ جب قوم نکلتی ہے، ہر قوم سے کچھ بندے نکلتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، پھر اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں، تو یہ رحمت بنتی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری امت کا جو اختلاف ہے نا، آنا جانا، آنا جانا کیا مطلب، علم دین کے حصول کے لیے آنا جانا، یہ رحمت بنتا ہے۔ اور یہ اس کی بڑی واضح مثال ہے کہ اگر ہر خاندان کے اندر سے ایک طائفہ، طائفہ یعنی کم از کم 3 بندوں کے گروپ کو کہتے ہیں، اگر ہر خاندان سے اور ہر قوم سے 3 4 بندے فقیہ ہوں، تفقہ فی دین کے مرحلے کے اوپر فائز ہوں، تو یہ ساری مشکلات جو دینی آتی ہیں یہ ساری کیا حل ہو جائیں۔ ابھی ہمارے سامنے مشکل کیا ہے کہ ایک مولانا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کیا کتنا برڈن ہوتا ہے ساری چیزوں کا۔ ابھی خود ہمارے موبائل بھی کیا بھرے پڑے ہیں، اتنے طلاق کے مسائل ہیں، باقی کیسز ہیں کہ جس کو ٹائم ہی نہیں ہوتا حل کرنے کا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں فقہا نہیں ہے۔ اگر ہر قوم والے یہ کہیں نا کہ ہم اپنے قبیلے میں سے، اپنے خاندان میں سے ہمارے اپنے فقہا ہوں گے، علماء ہوں گے جو علم حاصل کر کے آئیں گے ہمارے پاس ہوں گے، تو نہ ان کو چاند کے اوپر کوئی ایشو بنے، ٹھیک ہے، نہ ماہ رمضان میں کوئی ایشو بنے، کوئی ایشو نہ بنے، سارے لوگ کیا ہے علم والے ہوں، دین والے ہوں۔ تو یہ جب آنا جانا شروع ہوگا نا علم کی خاطر، لوگ ایک دوسرے کے پاس آئیں جائیں گے، بیٹھیں گے، اور آج کل کے دور میں یہی آنے جانے کی مثال ہے کہ علم کے لیے ایک دوسرے کے پاس آئیں گے بیٹھیں گے، تو یہ رحمت بنے گا۔ اور یہاں پہ میں آج کی وہ بات بھی کر دوں کہ جب ہم آپس میں مومن بھائی ایک ایشو پہ بیٹھتے نہیں ہیں، مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ کیا نظام بنتے ہیں، ایک جا کے ادھر کوئی بات کر رہا ہے، دوسرا ادھر بات کر رہا ہے، ایک نے یہ ویڈیو بنا دی، دوسرے نے اس کے علاوہ وہ ویڈیو بنا دی۔ تو جب تک ایک دوسرے کے پاس آنا جانا نہیں ہوگا، مل کے بیٹھیں گے نہیں، اس وقت تک یہ رحمت نہیں کیا ہے پہنچ سکتی۔ تو لہٰذا اس حدیث کا میں ترجمہ کیا کروں امام صادق اسلام کی تشریح میں، کہ اختلاف امتی رحمہ، یعنی میری امت کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے پاس آنا جانا یہ رحمت ہے۔ یوں اگر ترجمہ کریں گے تو آپ کہیں گے واقعی یہ تو بات ہے۔ جب ایک دوسرے کے پاس علم کی خاطر آنا جانا بند ہو جاتا ہے نا، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، تو اس سے مسائل کیا کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ایک دوسرے کے پاس آنا جانا شروع ہوتا ہے علم کے حاصل کرنے کے لیے، پھر اس سے کیا ہے مسائل ختم ہوتے ہیں اور علم ترقی کرتا ہے، معاشرے کیا ہے ترقی کرتے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوگی شہباز صاحب، یعنی چھٹے امام کا دور ہے، اور جو لفظ اختلاف عربی کا ہے وہ بھی اس بندے کو کیا ہے پتہ نہیں تھا کہ یہ کس معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ ہوں اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ 1000 سال کا ڈفرنس آ گیا، اور آج کسی عربی کے لفظ کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ یہ کس معنی میں ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلسفہ کیا ہمیں سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دعا فلسفے ہے، کی بات۔ دعا ہے، ہر جگہ ہاں دعا ہے۔ ہاں، ہر جگہ دعا کا معنی کیا ہے، پکارنا ہوتا ہے، عبادت ہوتی ہے، تدعونک مطلب پکارنا اور عبادت ہوتی ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں فلسفہ سنا رہے ہیں، نہیں، یہ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ چھٹے امام کے دور تک جو لفظ اختلاف ہے وہ اسی جھگڑے کے معنی میں لوگ کیا سمجھتے تھے، جبکہ اس سے پہلے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، بلکہ بہت سارے لوگ، ہاں زرارہ جیسے لوگ وہ اس معنی میں نہیں سمجھتے تھے۔ روایات میں آپ اختلاف کا لفظ لکھیں، اختلاف زرارہ، تو وہاں پہ وہ آنے جانے کے معنی میں ہے کہ زرارہ امام کی طرف گیا، ٹھیک ہے۔ مختلف الملائکہ قرآن مجید کی آیات تھیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ لوگ یعنی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو خود عربی تھے، عربی بولنے والے تھے، چھٹے امام کا دور ہے، اس کے باوجود وہ ایک لفظ کو جو ہے وہ اپنے اصل معنی کے اوپر نہیں دیکھ پا رہے، ان کے لیے بھی یہ چیز اوجھل ہوگی۔ تو آج جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نہیں، یہ تقلید کے 2 معنی ہوتے ہیں، اجتہاد کے 2 معنی ہوتے ہیں، فقہ کے 2 معنی ہوتے ہیں، تفقہ کے یہ معنی ہوتے ہیں، پکارنے کے 2 معنی ہوتے ہیں، دعا کے 3 معنی ہوتے ہیں،
تو وہ کہتے ہیں یہ کیا جی ہمیں فلسفہ سنا رہے ہیں. فلسفہ نہیں ہے بھائی، یہ عربی زبان ہے، ہر زبان ہے کہ اس کے اندر ہر لفظوں کے بہت زیادہ معنی ہوتے ہیں. کون سا معنی امام کی مراد ہے اور کون سی مراد نہیں ہے، اس کے اوپر ایک باقاعدہ بحث ہوتی ہے. ہوں. ابھی ان میں سے کسی نے پڑھا ہوا نا کہ اسد کا معنی ہوتا ہے شیر، تو انہوں نے کہا رئی تو اسد فی الحمام، وہ میں نے حمام میں شیر دیکھا، بیچارہ نہا رہا تھا بغیر شاور کے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اسد کا معنی وہاں بھی شیر کرنا ہے. اب ان کو بتایا جائے کرینی ہے، وہ کہتے ہیں یہاں پہ کوئی کرینا مرینا نہیں ہے. اچھا جی.